السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے مریم کا ایک ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے تیری عید سجن، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ ارے دیکھو آئس مین، وہ جو انتظار کی کوفت محسوس کرتی ابھی داخلی گیٹ سے نظریں ہٹا کر جنرل کی سمت متوجہ ہی ہوئی تھی کہ اس پرجوش آواز پر بے ساختہ دھڑک اٹھنے والے دل کو سنبھالتی جھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے دیکھنے لگی۔ گرے چست جینز پر گرے اور بلیو چیک کی شرٹ میں ملبوس، موبائل پہ بات کرتے ہوئے وہ کس درجہ بے نیازی اور نخوت زدہ انداز میں اسے نظر انداز کیے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اور سانس روکے اس کے نقشے قدم کو گھورتی رہ گئی تھی۔ اوہ یہ تو گئی کام سے، اچھی بھلی لڑکی تھی۔ عادل شیرازی کی ایک جھلک دیکھ کر ہی دیوانی ہو گئی۔ مضحکہ اڑاتا لہجہ اور جل ترنگ بجاتی ہنسی اسے چونکاتے ہوئے حواس کی نگری میں واپس لے آئی۔ ماہین ثنا اور نازوں کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑی اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے سبھی چہرے پر خجالت آمیز سرخی بکھرتی دیکھی تو ثنا ماہین کو گھورتی اس کے قریب آ گئی۔ ہو گیا تمہارا کام مکمل، اب چلیں۔ اسے کون سا کام کرنا تھا؟ اصل مقصد تو عادل شیرازی کو دیکھنا تھا۔ ماہین کو پھر موقع ملا تھا سو طنزیہ بولی۔ شٹ اپ ماہی، تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ دوستی میں مذاق تو کیا جا سکتا ہے مگر طنز اور تضحیک کی کہیں گنجائش نہیں۔ ثنا نے حیا کے بھینچے ہوئے لبوں سے اس کے ضبط کا اندازہ کرتے ہوئے تنبیہی لہجے میں سرزنش کی، جس کا ماہین نے بالکل اثر نہیں لیا، جب بھی تحیر آمیز انداز میں آنکھیں پھیلا کر کہنے لگی، تو کیا میں غلط کہہ رہی ہوں کہ مس حیا لغاری کو عادل شیرازی سے محبت؟ انف ماہین، پلیز انف۔ اگر یہ سچ بھی ہے تو اس کی تشہیر کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ نازو نے عاجز ہو کر کہا، جبکہ ماہین یہ سنتے ہی چمک کر مزید کہنے لگی، ہے نا ضرورت؟ ارے بے وقوف لڑکی، تشہیر نہیں ہوگی تو عادل شیرازی کو پتہ کیسے چلے گا کہ حیا لغاری کو اس سے اسٹاپ اٹ ماہین۔ مان حیا نہایت درستگی سے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک گئی۔ ثنا ٹھیک کہتی ہے، تمہیں یہ سب کہنے کی واقعی ضرورت نہیں۔ اوہ تو یہ سب بھی تم خود کر لو گی، یعنی اظہار محبت جیسے اس سے پہلے محبت کر چکی ہو؟ ماہین آنکھیں گھماتے ہوئے ہونٹ سکیڑ کر بولی تو حیا کا سبھی چہرہ آنے واحد میں بے تحاشا سرخ ہو گیا۔ کچھ دیر تک وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تپتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر آنچ دیتے لہجے میں بولی، ہاں اگر اس کی ضرورت پڑی تو آف کورس ایسا بھی کروں گی، بٹ مائنڈ اٹ، تمہیں انوالو نہیں کروں گی۔ وہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد چلی گئی، جبکہ ماہین کے لبوں پہ زہر خوند مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بڑا نخرہ ہے بھائی، وہ بالوں کو جھٹک کر ہنسی۔ پارکنگ لاٹ سے گاڑی نکال کر مین روڈ پر لاتے ہی حیا بری طرح چونکی۔ عادل شیرازی ہاتھ میں پکڑی فائل کو چہرے کے سامنے کیے گویا اس جھلسا دینے والی دھوپ سے بچنے کی ناکام سعی میں مصروف تھا۔ فائل نے تقریباً اس کا نصف چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ پہلی نگاہ میں تو کوئی بھی اسے نہ پہچان پاتا، مگر وہ حیا تھی، حیا لغاری، جس کی دھڑکنوں میں اس کا ہی نام بسا تھا۔ جب ہی اگلے لمحے بے اختیار اس کا پاؤں بریک پر جا پڑا، مدھم رفتار میں چلتی گاڑی ہلکے سے جھٹکے سے عین اس کے سامنے رک گئی تھی۔ آئیں پلیز، میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ لیے وہ بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ جو چونک کر اسے دیکھنے لگا تھا، اس آفر پر بھی سپاٹ نظروں سے تکتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد یوں چہرہ موڑ کر دوسری جانب دیکھنے لگا جیسے حیا لغاری جیسی خوبصورت نازک اندام لڑکی کی جگہ کسی 80 برس کی خرانٹ بڑھیا نے اسے یہ لفٹ آفر کی ہو۔ اسے تو کچھ ایسا ہی لگا تھا۔ اس کے تاثرات سے جب ہی سبکی و خجالت کے احساس سے کچھ لمحوں تک بول نہ پائی، مگر پھر خود کو سنبھال کر کمپوز کرتے ہوئے بہت جذب سے بولی، دیکھیے عادل صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ میں آپ کو نو تھینکس، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے ہی مخاطب ہیں، اس کے باوجود میں اگنور کر رہا ہوں، تو سو سمپل، یا تو میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا یا پھر مجھے آپ کی لفٹ کی ضرورت نہیں۔ ہو گئی تسلی؟ اب برائے مہربانی تشریف لے جائیے۔ تضحیک آمیز لہجہ حیا کو سراسر اپنی تذلیل محسوس ہوا، جب ہی اسے اپنی پیشانی سلگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، گو کہ وہ ایسا ہی مشہور تھا، روکھا پھیکا اور اکھڑ، مگر اس طرح اس سے قبل وہ کسی سے بھی بات کرتا ہوا نہیں پایا گیا تھا۔
اس حد تک بےعزتی اور وہ بھی سرِ راہ حیا کے تو گمان تک میں نہیں تھی۔ اسے لمحوں میں اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہوا۔ ساکن پلکوں پہ پھسلتی نمی لیے وہ سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی، جبکہ عادل شیرازی لمبے لمبے ڈگ بھرتا لمحہ بلمحہ اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ گو کہ اس کا رویہ بے حد تضحیک آمیز تھا، اس کے باوجود وہ دل کو اس کے معاملے میں انتہا درجے کا ضدی پا رہی تھی۔ ایسا ضدی بچہ جو پسندیدہ کھلونا دیکھ کر پانے کی خواہش میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر روتا ہے، شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے اس مس بیہیویئر کے باوجود دل نے بہت فراخ دلی سے اس خطا کو معاف کرتے ہوئے گنجائش پیدا کر لی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، غالباً نادان تھی، جو نہیں جانتی تھی کہ اس طرح اس کے پیچھے خوار ہو کر وہ اس کی نگاہوں میں اپنا رہا سہا مقام بھی کھو رہی ہے۔ اس وقت بھی وہ اسے گھاس کے کتے پہ چند اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھا نظر آیا تو بنا کچھ سوچے سمجھے تیز تیز قدموں سے چلتی عین اس کے سامنے آ رکی۔ تاہم اس کے اس قدر صفائی سے نظر انداز کیے جانے کو نظر انداز کرتی وہ متوجہ کرنے کی کوشش میں باقاعدہ کھنکاری۔ وہ جو لڑکوں کے چلے جانے کے بعد بیگ سے ٹیک لگا کر نوٹس پڑھنے میں منہمک تھا، پلکیں اٹھا کر سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس سے کچھ فاصلے پہ رکھی کرسی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے دلکش مسکراہٹ لبوں پہ سجا کر ریشمی بالوں کو خفیف جھٹکے سے پیچھے کرتی ادائے دل ربائی سے بولی تو عادل شیرازی کی فراخ پیشانی پہ موجود شکنوں میں مزید ایک شکن کا اضافہ ہو گیا۔ آپ سے کس نے کہا کہ یہ کالج میری پراپرٹی کا حصہ ہے کہ آپ کو کہیں بیٹھنے سے قبل میری اجازت کی ضرورت محسوس ہو؟ سرد مہر نخوت زدہ لہجہ ہمتیں پست کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا، مگر وہ تو جیت کا عزم لے کر میدان میں اتری تھی۔ سو دل برداشتگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جب ہی محسوس کیے بنا لبوں پہ موجود مسکراہٹ قائم رکھتے ہوئے بولی، ایکچولی مجھے آپ سے کچھ بات کرنا تھی۔ نشست سنبھال لینے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اس کی توجہ کی طالب ہوئی کہ وہ پتھر مار جواب دے کر پھر سے مطالعہ میں غرق ہو گیا تھا۔ حیا کو اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل سے اس لمحے شدید ترین رقابت محسوس ہوئی تھی۔ عادل شیرازی نے اس کی بات کا جواب دیا نہ نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی زحمت گوارا کی۔ یہ نظر اندازی حیا کو تاؤ دلانے کا باعث بنی۔ محنت سے کی گئی تیاری غارت ہوتی نظر آئی۔ وہ تو خود سے عہد کر کے آئی تھی آج عادل شیرازی کو چاروں شانے چت کر دے گی۔ اسے ٹھنڈا سانس بھرا۔ وہ اس کے قریب آ بیٹھنے پہ ہمیشہ کی طرح اٹھا نہیں تھا، فی الحال یہی کافی تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا عادل، کالج کی پڑھائی اختتام کی طرف ہے۔ آپ کا یہاں لاسٹ ایئر ہے۔ ایگزامز کے بعد آپ کالج چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد کیا ارادے ہیں؟ بہت ہمت کرتے ہوئے اس نے تمہید ماننا شروع کی۔ مجھے آپ کو شاید یاد دلانا پڑے گا کہ آپ کچھ پرسنل نہیں ہو رہی۔ پرتپش چٹکتا ہوا لہجہ عجیب سا طنز سموئے ہوئے تھا۔ حیا کی رنگت لمحہ بھر کو متغیر ہوئی۔ لب کچل کر اس نے خود کو نروس ہونے سے بچایا، پھر تھوک نگل کر ہمتیں مجتمع کرتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہماری پرسنلز، پلیز اسٹاپ اٹ۔ مان وہ ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک گیا۔ آپ کو یہاں بیٹھنا ہے تو بیٹھیں، ورنہ جائیں۔ میرے پاس فضول باتوں کا جواب دینے کا بالکل وقت نہیں۔ انتہائی درستگی سے کہتا وہ موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا، جہاں روشن ہوتی اسکرین پہ یقیناً کوئی میسج آیا تھا، جبکہ حیا تپتے ہوئے چہرے سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس سے قبل ایسا کب ہوا تھا کہ اس نے کسی سے بات کرنا چاہی ہو اور اسے یوں ٹوک دیا گیا ہو؟ وہ تو بات بھی اپنی مرضی سے کرتی تھی، اور یہ عادل شیرازی کیا تھا جسے اس کی حد سے بڑی ہوئی والی خوبصورتی بھی چونکا نہیں سکی تھی، جبکہ اس کے پیچھے تو ایک دنیا دیوانی تھی۔ اگر وہ عادل شیرازی کے سامنے جھکی تھی تو خالی کیسے اٹھ جاتی؟ اسے پانا چاہتی، حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ اسے نہ ملتا تو اسے چھیننا بھی آتا تھا۔ سو عادل شیرازی کا یہ انسلٹنگ رویہ مزید برداشت کرنا اسے بالکل گوارا نہ تھا۔ جب ہی لب بھیجتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل فون اس کے ہاتھ سے تقریباً چھینا۔ اس حقیر سے سیل فون میں تمہیں مجھ سے زیادہ اٹریکشن محسوس ہو رہی ہے؟ وہ جیسے بھڑک کر کہتی، موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر پھنکاری تھی۔ عادل شیرازی جو اس کی اس درجہ جرأت و بے باکی پہ ابھی تک ششدر تھا، جیسے یکدم شدید قسم کی توہین کے احساس سے بے قابو سا ہو گیا تھا۔ واٹ نان سینس مس حیا لغاری، کیا مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ اوور کانفیڈنس ہو رہی ہیں؟ واٹ از دس؟ موبائل واپس جپٹتے ہوئے وہ تقریباً گھررایا، تم میری بات نہیں سن رہے، میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس کا ضبط بھی جیسے یہیں تک تھا۔ جواباً دبے دبے لہجے میں چیخی تو عادل شیرازی جو اپنی کتابیں اور فائل اٹھا رہا تھا کہ یکدم اس کی جانب متوجہ ہوا۔
माइंड योर लैंग्वेज मिस, आप मेरी कोई सगी नहीं हो। किस लहजे में बात कर रही हैं मुझसे? कितना इश्तियाल सिमटा हुआ था उसके सर्द भिंचे हुए लहजे में, मगर उस पर जैसे असर ही ना हुआ था। जब भी उसकी सुलगती भड़कती आंखों में अपनी नजरें नजरें गाड़ कर बेखौफी से बोली, सो व्हाट, सगी नहीं हूँ, हो तो सकती हूँ ना। बेरब्त सरकशी लिए लहजा और बेकाबू होती सांसें, आदिल शिराजी बुरी तरह से चौंक कर बेयकीनी से उसे देखने लगा। उसके कटे बाल कैचर में जकड़े होने के बावजूद लटों की सूरत, चेहरे और गर्दन के गिर्द हिसार बांधे, उसके चांद चेहरे की खूबसूरती और ताबनाकी को बढ़ा रहे थे। खुले खिलते हुए सी ग्रीन लिबास में वो इस वक्त शगुफ्ता गुलाब की मानिंद निखरा हुआ रूप लिए उसके सामने थी। हया ने उसकी निगाह को उठते और ठहरते महसूस किया तो दिल धक से रह गया। उसे इन निगाहों की तपिश नहीं, ये एहसास बख्शा था कि वो कुछ बहुत गलत कह गई है, कुछ ऐसा जो उसे नहीं कहना चाहिए था। क्या था उस पे उठने वाली ये निगाहों में? तासुफ, नापसंदीदगी, हकारत या फिर नखुवत? वो इस निगाह का मफहूम समझकर जैसे अंदर से रेतीली दीवार की तरह की मानिंद गिरती चली गई। उसे बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि वो जीतने के बजाय हार चुकी है। उसकी सोच के बखिए आदिल शिराजी की तुंद और तेज आवाज ने उधेड़ के रख दिए थे, जो आग बरसाते लहजे में उससे मुखातिब हुआ। मुझे ये सब कहते हुए बेहद अफसोस है कि पता नहीं आपके पेरेंट्स ने आपका नाम हया क्यों रख दिया। सॉरी टू से, तुम अपने नाम के बिल्कुल बरक्स हो। तुम जैसी लड़कियां तो इस काबिल भी नहीं होती कि उनकी इज्जत की जाए, क्योंकि तुम इज्जत करवाना ही नहीं चाहती। वो अपनी बात मुकम्मल करके रुका नहीं। मान कुछ याद आने पे पलटा और उसके धुआं होते चेहरे पर तमस्कुराना नजर निगाह डाली और जहरखुंद लहजे में बोला, एक बात और, आदिल शिराजी की जिंदगी में तुम जैसी लड़की की कतई कोई गुंजाइश नहीं निकलती। आइंदा मेरा रास्ता रोकने या मुझसे मुखातिब होने की जरूरत ना करना, अंडरस्टैंड? वो आंखें निकालकर घुर्राया और लंबे लंबे डग भरता चला गया। हया वहीं घुटनों के बल गिरने के बाद अपने हाथों से चेहरा ढांप चुकी थी। आदिल शिराजी की तालीम मुकम्मल हुई और वो चला गया, मगर हया के लबों पे लगे खामोशी के कुफल न टूटे। इतनी तजलील, ऐसी तहकीर का तस्वुर भी उसके आसपास कहीं ना था। गलती बेशक उसकी थी, उसके बावजूद उसे ऐसा लगता था जैसे आदिल शिराजी ने उसके साथ ज्यादती की हो। वो आज तक अपना बिखरा वजूद समेट नहीं पाई थी। तकलीफ दह यादें उसके जहन को मस्कन बनाकर बैठ गई थीं। फिर उसी जहनी खलिफशार में एक साल बीत गया था। उसने एफएससी मुकम्मल की, छुट्टियों में घर आई तो मम्मा ने उस तब्दीली को शिद्दत से नोट किया, मगर उसके पास उनकी तसल्ली कराने को कुछ बाकी ना था। उनके ख्याल में वो बदल गई थी, और बदल तो वो वाकई गई थी। किसी काम में दिल ही ना लगता था। अजीब सी वहशत जहनो दिल को हमा वक्त जगड़े जकड़े रखती। उस रोज वो वापस जाने के लिए तैयार हो रही थी। मम्मा ने रोक लिया। आज मत जाओ बेटा, तुम्हारी फूफू आ रही हैं। सॉरी मम्मा, छुट्टियां तो खत्म हो गईं, अब नहीं रुक सकती। वो हनूज पैकिंग में मसरूफ रहकर बोली। एक दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, बहुत नाजुक रिश्ते होते हैं। मैं नहीं चाहती उन्हें एतराज का कोई मौका दूं। 10 साल बाद पाकिस्तान वापस वतन आई हैं। मुझे यकीन है इस मर्तबा वो तुम्हारे बाबा से तुम्हारी शादी की बात जरूर करेंगी। किसकी शादी की बात? उसका बैग की जिप बंद करता हुआ हाथ उसी जावियत पे साकिन हो गया। बुरी तरह चौंकते हुए माँ की सूरत तकने लगी। तुम्हारी शादी की बात? मेरी जान, तुम्हारी पैदाइश पे ही उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे के लिए तुम्हारे बाबा से तुम्हें मांग लिया था। वाट? उसे धचका लगा। बेयकीनी से आंखों में नमी आ गई। वो मुंह पे हाथ रखे वॉशरूम में जा घुसी। पता नहीं मैं कभी आदिल शिराजी और उससे मिलने वाली तस्लीर को भुला पाऊंगी या नहीं, और वो शख्स जाने कैसा हो, पता नहीं मैं उसे कबूल कर सकूंगी या नहीं। उमड़ती चीखों का गला घोंटती वो ज़ारों की तार रो रही थी कि वो जानती थी नारसाई के एहसास से बढ़कर जानलेवा था रद्द किए जाने का एहसास, इस कदर अजियतनाक कि वो इन लम्हों को याद करते ही कांप जाती। काश आदिल शिराजी अब जिंदगी में कभी तुमसे सामना ना हो। अगले 2 रोज में ना सिर्फ हुपोन के घर आ पहुंची, बल्कि बरसों कबल तय किए गए इस रिश्ते की तजदीद करते हुए छोटी सी मंगनी की तकरीब में उसके हाथ की उंगली में अपने बेटे के नाम की अंगूठी भी पहना दी। फूफो अकेली नहीं आई थी, उनके शोहर और बच्चे भी साथ थे, माँ सिवाय बड़े बेटे के, जिसे हया ने देखा तक न था, मगर उसे उसके नाम जरूर कर दिया गया था। मंगनी की इस छोटी सी तकरीब में उसकी शादी की तारीख भी तय कर दी गई, जो 2 माह बाद की थी। उसने सुना तो अंदर जैसे हर सू सन्नाटे बिखर गए। हया ने सख्त एहतजाजी निगाहों से मम्मा की खुशी से चमकते हुए चेहरे को तका, मगर वो इस लम्हे उन निगाहों का शिकवा पढ़े बगैर
پھپھو سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی تھی، مگر رات کو جب وہ دودھ کا گلاس لیے اس کے کمرے میں آئی تو حیا، جو تب سے اذیت میں مبتلا تھی، ان سے الجھ گئی۔ اتنی جلدی شادی طے کرنے کی کیا ضرورت تھی مما؟ آپ کو پتا ہے میری تعلیم مکمل نہیں، میں کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی تھی، آپ جانتی بھی ہیں مجھے ڈاکٹر بننے کا کتنا شوق ہے۔ بات کے اختتام تک اس کا گلا بھرا گیا، تب مما نے بے ساختہ لپک کر اسے گلے لگا کر پچکارتے ہوئے کہا، دل کیوں چھوٹا کرتی ہو بیٹا؟ اگر واقعی تمہیں تعلیم ادھوری رہ جانے کا قلق ہے تو بے فکر ہو جاؤ، عادل تمہیں تعلیم مکمل کرنے سے نہیں روکے گا، وہ خود بہت ایجوکیٹڈ ہے، اتنی تو ڈگریاں ہیں اس کے پاس، ظاہر ہے بیوی بھی پڑھی لکھی پسند کرے گا۔ پھر تمہاری پھوپھو کو واپس لندن جانا ہے، جانے سے پہلے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہیں، بتاؤ ہم لڑکی والے ہو کر انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ مما تو اپنی دھن میں اسے تسلی دیتے ہوئے اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ تو ایک لفظ عادل پہ جیسے اٹکی رہ گئی تھی، وہ ایک نام جس سے وہ آج تک نگاہ چراتی پھر رہی تھی، عمر بھر کو اس کے نام کے ساتھ جڑ رہا تھا، تو پھر وہ اوسان کیسے بحال رکھ پاتی؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میرے خدایا! مما کے جانے کے بعد اسے چکراتا ہوا سر تھام لیا۔ ضروری تو نہیں یہ وہی عادل شیرازی ہو، بلکہ یہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، اس کا اضطراب جب حد سے بڑھا تو وضو کرنے کے بعد عشاء کی نماز ادا کی، دعا میں سر سجدے میں رکھنے کے بعد وہ کتنی ہی دیر گڑ گڑاتے ہوئے انداز میں عادل شیرازی سے کبھی سامنا نہ ہونے کی التجا رب سے کرتی رہی تھی۔ پھپھو جا چکی تھیں اور مما نے اسے ہاسٹل جانے سے روک لیا تھا، شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، مما صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کے ساتھ شاپنگ پہ جانے کا پروگرام طے کر رہی تھیں جب بابا نے ان کی بات پہ چونکتے ہوئے اخبار رکھ کر انہیں دیکھا۔ آج شاپنگ کے لیے مت جائیے۔ کیوں، خیریت؟ مما ان کے لیے چائے کپ میں نکالتے ہوئے حیرانگی ظاہر کیے بنا نہ رہیں۔ ایکچولی عادل بزنس کے سلسلے میں اسلام آباد آیا ہے، ایک 2 دن کا ٹور ہے، میں نے اسے ہوٹل میں رہنے سے منع کر دیا ہے، تم ایسا کرنا اس کے لیے کمرہ تیار کر دینا، اس کے علاوہ کھانے وغیرہ کی تیاری اپنی نگرانی میں کروانا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، مما عادل کی آمد کا سنتے ہی کھل سی گئی، جبکہ حیا کو وہاں بیٹھنا دشوار محسوس ہوا تو اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ حیا بیٹا دیکھنا دروازے پہ کوئی ہے، مما کے بار بار اصرار پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر دروازے تک آئی۔ فیروزی ہلکی کڑھائی کے دوپٹے کا پلو سنبھالتے ہوئے نوب گھما کر دروازہ اوپن کرتے ہی زمین و آسمان اس کی نگاہوں میں گھوم کر رہ گئے تھے۔ ایش گرے پینٹ کوٹ میں غضب کی دراز قامت اور تمام تر مردانہ وجاہتوں سے عادل شیرازی اس کے سامنے تھا، یقین سے آری ساکت چہرہ لیے وہ فق چہرے سے کسی مجسمے کی طرح ساکت اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کے اس انداز نے آنے والے کو ایک پل کو ٹھٹکایا تھا، اس پر اٹھنے والی یکسر اجنبی اور غیر نگاہ میں اگلے چند ثانیوں میں امڑنے والی حیرت لمحہ بھر کو نظر آئی۔ اس کے بعد ان نگاہوں کی حقارت کی تحریر کو پڑھنا قطعی تو دشوار امر نہ رہا تھا۔ یقیناً پہچان کے مراحل طے کرتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات جامد ہونے کے بعد نفرت و حقارت سمیٹ لائے تھے۔ لب بھینچتے ہوئے وہ اگلے ہی لمحے نگاہ کا زاویہ بدل گیا تھا۔ حیا کیا بات ہے بیٹا، آپ اس طرح راستے میں کیوں کھڑی ہیں؟ بابا جو یقیناً عادل شیرازی کے بعد اندر داخل ہوئے تھے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے گویا ہوئے تو حیا بھی جیسے اسی پل تکلیف دہ کیفیت کے حصار سے آزاد ہوئی تھی۔ شاید تم نے عادل کو پہچانا نہیں بیٹا، یہ عادل ہیں، عادل شیرازی، تمہاری پھپھو جان کے بڑے بیٹے۔ بابا جان جو اس کے متغیر دھواں ہوتے چہرے کو دیکھتے تعارف کروا رہے تھے۔ حیا کی ٹوٹتی بکھرتی ہوئی دھڑکنیں اس یقین محکم کو پا کر جیسے بالکل ہی ڈوب گئیں۔ اسے بے اختیار سہارے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بابا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے، متفکر سے انداز میں آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ واٹ ہیپنڈ سویٹ ہارٹ؟ وہ اس پر جھکے پوچھ رہے تھے جبکہ اس کے حلق میں کچھ اٹک کر رہ گیا تھا۔ اپنا آپ چھڑاتی وہ سرت سے پلٹ کر دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی، اس بات پر دھیان دیے بنا کہ پیچھے بابا جان اور خاص طور پر عادل شیرازی کیا سوچتا ہوگا۔ گو کہ عادل شیرازی آفس کے کام سے ایک رات ٹھہرنے کے ارادے سے آیا تھا، مگر وہ کھانا بھی ماما اور بابا کے اصرار پہ گویا زہر مار ہی کر سکا تھا اور مزید ٹھہرے بنا واپس چلا گیا تھا۔ بابا جان کو پہلے حیا پھر عادل شیرازی کے الجھے ہوئے رویے نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ یقیناً عادل شیرازی بھی حیا کو اپنی منگیتر کے روپ میں دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ عادل شیرازی نے کس حد تک اسے اس رشتے سے قبول کیا وہ نہیں جانتی تھی، مگر یہ بات طے تھی کہ اسے وہ ہرگز قبول نہیں تھا۔ وہ تو زندگی میں کبھی اس کا سامنا ہو جانے کے خیال سے خائف تھی۔ کجا عمر بھر کا ساتھ اگلے 4 دن عادل شیرازی کی جانب سے کسی ریسپانس کا انتظار کرتے
اسے گویا کانٹوں پہ بسر کیے تھے۔ اسے پورا یقین تھا عادل شیرازی کبھی بھی اس سے شادی کرنے پہ آمادہ نہیں ہوگا، مگر ادھر اس کی توقع کے برعکس ہنوز خاموشی اس کا دل دہلائے دے رہی تھی۔ اس کے انتظار میں مزید اس کا ایک ہفتہ ضائع ہو گیا۔ وہ خود اپنے طور پر فیصلہ کر لینا چاہتی تھی۔ عادل شیرازی کے ساتھ اس بندھن کو باندھنے کا مطلب تھا عمر بھر کی ذلت اور رسوائی، جو اسے مر کے بھی گوارا نہ تھی۔ جب ہی اس روز وہ مما کے کمرے میں چلی آئی تھی، جو اپنے سامنے بیڈ پہ زیورات کے ڈبے پھیلائے حساب کتاب میں مصروف نظر آ رہی تھی، وہ انہیں مصروف دیکھ کر جھنجھلائی۔ مما پلیز چھوڑیں ان بیکار کاموں کو، میری بات سنیں، وہ سخت جھلائے ہوئے انداز میں کہتی۔ انہیں چونکا گئی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ انہیں پریشانی لاحق ہوئی۔ مما آئی ایم سوری، مجھے احساس ہے کہ آپ ہرٹ ہوں گی، مگر مجھے یہ شادی نہیں کرنی پلیز۔ کیا؟ مما کی رنگت یکلخت پیلی پڑی اور ہاتھ سے زیور کا ڈبہ چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ کیا کہہ رہی ہو حیا؟ ان کا لہجہ کانپا۔ حیا ان کی آنکھوں کی غیر یقینی اور گہرے دکھ کو پا کر نظریں چرا گئی۔ مما مجھے عادل سے شادی نہیں کرنی، سر جھکا کر ہاتھ مسلتے ہوئے اس نے جیسے اپنے فکرے کی تصحیح کی۔ اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ مما کو یوں ہی حیران و پریشان چھوڑ کر چلی گئی۔ حیا کیا کہہ رہی تھی تم کل؟ اگلے دن وہ پیکنگ کرنے میں مصروف تھی جب مما دروازے پہ آ کر برہمی سے بولی۔ اپنے تئیں وہ ہر مسئلے کو نپٹا کر ہاسٹل شفٹ ہونے کو تیار تھی۔ مما کو روبرو پا کر چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ تم اتنی سرکش اور بے حیا کب سے ہو گئیں کہ اتنی بے شرمی سے منہ پھاڑ کر شادی سے انکار کر دو؟ وہ اس کا کندھا پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے دبے ہوئے لہجے میں پھنکانی، جبکہ اس کے اندر تو جیسے بھونچال اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے لگا یہ مما نہیں، عادل شیرازی ہے جو سلگتے لہجے اور انگارے برساتی نظروں سے اس کے سامنے کھڑا ہے۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ کل کہہ چکی، اب ہاسٹل جا رہی ہوں۔ خاصی دیر بعد خود کو سنبھال کر وہ مما کی تیز نظروں سے نگاہیں ملائے بغیر گویا ہوئی۔ کالج سے تم چھٹیاں لے چکی، اب شادی کے بعد ہی کالج جا سکو گی۔ مما نے آگے بڑھ کر اس کا سوٹ کیس واپس رکھ دیا۔ اس طرح آپ مجھے شادی پہ آمادہ کر لیں گی؟ یہ آپ کی بھول۔ مما کے تھپڑ نے اس کی بات پوری نہ ہونے دی۔ آئندہ اگر یہ بات تمہارے منہ سے سنی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گی، یاد رکھنا۔ اگر ہم نے تمہیں لاڈ پیار دیا ہے تو بے مہار ہونے پہ لگامیں کھینچنا بھی آتی ہیں۔ اسے بیڈ پہ دھکا دیتے ہوئے وہ مزید گویا ہوئی۔ میں تم سے عادل سے شادی کے انکار کی وجہ بھی نہیں پوچھوں گی کہ میں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتی۔ میں جانتی ہوں وہ ہر لحاظ سے بہترین لڑکا ہے۔ حیا گال پہ ہاتھ رکھے صدمے سے چور انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مما کے اس شدید رد عمل نے اسے کچھ کہنے کے قابل چھوڑا بھی نہیں تھا۔ مما کے کمرے سے چلے جانے کے بعد بھی وہ کتنی دیر تک یوں ہی خشک آنکھوں سے چھت کو گھورتی رہی۔ اس کے اندر جوار بھاٹے اٹھ رہے تھے۔ اس کے مفلوج ہوتے ذہن نے خودکشی کی راہ دکھلائی۔ نہیں، ابھی ایک راہ ہے۔ اس کے ذہن میں جیسے کوندا سا لپکا۔ اگر تم مجھے رد کر سکتے ہو عادل شیرازی تو میں کیوں نہیں؟ اس سوچ کے آتے ہی وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اس نے بہت سوچ کر عادل کو کال ملائی۔ نمبر اس نے چوری سے ابو کے موبائل سے لیا تھا اور اب بیل جاتے ہی یہ سوچ رہی تھی کہ کیا بات کرے، جبکہ پچھلی تمام باتیں ذہن کے پردے پر نمایاں ہو گئی تھیں جنہیں وہ کبھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف تیسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی تھی۔ کون؟ عادل شیرازی؟ تصدیق کی گئی تھی۔ وہ زہر خوند ہوا۔ جی فرمائیے، کیوں زحمت کی؟ وہ بھرپور تلخی سے بولا۔ اس شادی سے انکار کر دو عادل شیرازی، اس زحمت کی وجہ یہی ہے، ورنہ مجھے تم سے بات کرنے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ادھر سے زمانے بھر کی بیزاری لہجے میں سمو کر جیسے پتھر برسائے گئے تھے۔ عادل شیرازی کے اندر تک جیسے کڑواہٹ بھر گئی۔ اچھا، وہ طنزاً ہنسا۔ حالانکہ زیادہ پرانی بات نہیں، غالباً آپ ہی مجھ سے بات کرنے اور شادی کرنے کے لیے مری جا رہی تھی۔ پوچھ سکتا ہوں یکا یک یہ تغیر کیسا؟ حقارت زدہ اشتعال دلاتا ہوا لہجہ تھا۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ، جواباً وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں مقدور بھر نفرت سمو کر بولا تو دوسری جانب حیا جیسے روحانسی ہو گئی۔ میں پچھلی کسی بات کو یاد رکھنا بھی نہیں چاہتی۔ اوہ، اس کی بات قطع کرتا وہ طنزاً ہنسا تو ایک بار پھر دوسری سمت گہری خاموشی چھا گئی، جس سے اکتا کر اسے ہی بولنا پڑا۔ آئی ایم سوری، میں تمہاری کسی قسم کی بھی مدد سے قاصر ہوں، اسے نہایت عیاری سے کہتے ہوئے جیسے اپنی لاچاری ظاہر کی۔ تمام رسومات کی ادائیگی کے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں آیا۔ اعصاب شدید کی کشیدگی اور تناؤ کا شکار ہو کر چٹخ رہے تھے۔ دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی غیر ارادی طور پر نگاہ بیڈ پر موجود وجود سے الجھ گئی اور اگلے ہی لمحے جیسے اس کے اعصاب کو مزید دھچکا برداشت کرنا پڑا۔ روایتی دلہن کے
روب کے بجائے وہ سادہ لباس میں میک اپ سے صاف چہرہ لیے بہت نارمل انداز میں بیڈ پہ پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی شیراز کی بھی شادی ہوئی تھی۔ وہ جتنا خوش تھا، عادل شیرازی حیا کو اپنے پہلو میں پا کر قسمت سے اسی قدر شاکی ہوا تھا، مگر حیا کی اس حرکت کو بہت شدت سے اسے اپنی توہین سے تعبیر کیا تھا۔ دماغ میں جیسے یکلخت بھانبڑ جل اٹھے۔ جی تو یہی چاہا کہ دو تھپڑ لگا کر دماغ درست کر دے اس بد دماغ لڑکی کا، مگر محترمہ ثابت کیا کرنا چاہتی تھی اس پر؟ وہ خود پر ضبط کے پیرے بٹھاتا لب بھیجتے ہوئے اگلے نکاح اس پہ ڈالے بنا معمول کی مصروفیت میں مگن ہو گیا۔ بات لے کر سلیپنگ گاؤن پہنا اور بال بنانے کے بعد بیڈ پہ آیا ہی تھا کہ حیا فوراً بیڈ سے اتری تو عادل شیرازی جو اب تک بہت ضبط کر چکا تھا، اس کی اس تاؤ دلاتی حرکت پہ تل ملا کر اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی پہنچ سے دور ہوتی، عادل نے دبوچنے کے انداز میں اس کی کلائی پکڑ کر نہایت بے دردی سے بیڈ پہ پر پٹخا۔ اس کا لہجہ بلہجہ دہکتا چہرہ اس کے خراب موڈ کا واضح گماز تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ اگر یہی سوال میں تم سے کروں تو؟ وہ پھنکار کر بولا تو حیا کی آنکھیں حیرت و خوف سے پھیل گئیں۔ کیا کیا بدتمیزی کی ہے میں نے؟ وہ اس کے اوپر جھکاؤ سے مزید تیش دلا رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، جبھی وہ اسے ایک بازو کے حصار میں جکڑ کر وہ راہٹ زدہ لہجے میں بولا، اس ڈرامے بازی کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ میری شکل بدل گئی ہے یا پھر تمہیں آج کل کسی اور سے عشق ہو گیا ہے؟ اس کا کٹیلا لہجہ نوکیلے خنجر کی مانند بے دردی سے اس کی رگے جاں کو کاٹتا چلا گیا تھا، جبھی وہ زخمی ناگن کی طرح بل کھا کر چیخی، عادل شیرازی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس نے صرف کہا نہیں بلکہ سچ مچ غصے میں بے قابو ہو کر اس کا چہرہ نوچ لینا چاہا تھا، مگر عادل شیرازی نے بر وقت اسے قابو کرتے ہوئے خود کو اس کے حملے سے محفوظ کیا تھا۔ خودکشی کر کے اس ڈرامے سے اپنا کردار ختم کیوں نہ کر لیا تم نے؟ مگر نہیں، تمہیں کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ تمہاری تو دلی مراد بر آئی تھی نا؟ نفرت چھلکاتا تضحیک آمیز لہجہ حیا کی آنکھوں میں جھلملاتے اس کے عکس کو دھندلا گیا، جبکہ عادل شیرازی اس کی دلی اور ذہنی اذیت سے بے نیازی سے بھرپور تلخی سے بولا، ایک بات یاد رکھنا، آج کے بعد تم محبت میں اس قدر سطحی حرکتوں سے توبہ ضرور کر لو گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی سنگین دھمکی سے کوئی نتیجہ اخذ کرتی، عادل شیرازی نے جارحانہ انداز میں اسے اپنی جانب گھسیٹ لیا تھا۔ اس نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو چھلکتی آنکھوں سے دیکھا اور سر جھکا کر سسک اٹھی۔ اسے اپنی غلطی کا بہت پہلے احساس ہو چکا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی سنگین غلطی تھی کہ اس نے کمال جرأت سے اس مرد سے اظہار محبت کیا تھا جسے اس کے دل نے پسند کیا تھا۔ غالباً وہ نادان تھی، نہیں جانتی تھی کہ مردوں کے اس معاشرے میں عورت کی یہ جرأت نہیں بے باکی یا بے حیائی تو کہلائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ رات اس مرد کے ناروا غیر انسانی سلوک نے اسے جو احساس ندامت اور احساس زیاں بخشا تھا، وہ شاید عمر بھر اس کے ساتھ رہنے والا تھا۔ وہ بہت حیران تھی عادل شیرازی نے اسے نفرت کے باوجود اس سے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا، لیکن اب اسے اس سوال کا بھی جواب مل گیا تھا۔ اسے لمحہ لمحہ ذلیل کر کے وہ اپنے منتقمانہ جذبات کی تسکین کرنا چاہتا تھا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ سوچوں کے بھنور میں گھری تھی جب پھپھو کی آواز پہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ میں نے پوچھا ہے بیٹا تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے تو ناشتہ بھی تیار کرا لیا۔ اس کی الجھی ہوئی نہ فہم نگاہوں کے سوال کو پڑھ کر پھپھو نے اپنی بات دہرائی تو بجائے جواب دینے کے وہ گھبرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ پھپھو نے اس کے گھبراہٹ زدہ سچ بٹاتے ہوئے انداز کو تحیر سے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ پھر انہوں نے ہی اسے تیار ہونے میں مدد دی۔ گہرے جامنی خوبصورت تراش فراش کے لباس میں اس کی دودھیا اجلی رنگت کا نکھار نگاہ کو چونکا دے رہا تھا۔ پھپھو نے بے اختیار اس کی سبھی پیشانی پر بوسہ ضبط کر کے دعاؤں سے نوازا تو اس کی آنکھیں چھلکنے کے لیے بےتاب ہو اٹھیں، جنہیں اسے چھپانے کی غرض سے وہ سر جھکا گئی تھی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھول کر عادل شیرازی اندر آیا۔ تازہ غسل نے اس کی وجاہتوں کو عجیب سا نکھار بخشا تھا۔ پیشانی پہ بکھرے بالوں کو تولیے سے رگڑ کر خشک کرتا وہ پھپھو کے کسی بات کے جواب میں مسکرا رہا تھا۔ ان کی باتوں کے جواب میں مہذبانہ انداز میں مسکراتا وہ اسے رات کے عادل شیرازی سے یکسر مختلف نظر آیا۔ وہی عادل، سوبر اور ڈیسنٹ، وجیح اور شاندار جسے وہ کالج میں ملی تھی اور محبت جیسی غلطی کر بیٹھی تھی۔ اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ کاش، اے کاش اس شخص کا دل بھی اس کے چہرے کی مانند اجلا ہوتا۔ اس کے اندر ہزاروں تشنہ خواہشوں کے سنگ ایک یہ خواہش بھی سسک اٹھی تھی۔ ولیمے کی تقریب بے حد شاندار اور ہنگامہ خیز رہی۔ حیا میرون بنارسی برائڈل ڈریس میں اپنے
سوگوار حسن سے کل سے کہیں بڑھ کر دلکش نظر آ رہی تھی۔ عادل شیرازی کی جب بھی نگاہ اٹھی پلٹنا بھول جاتی۔ ہال میں اسے کہیں نہ پا کر وہ بیڈ روم میں آیا تو اسے وارڈروب سے کچھ تلاش کرتے پا کر بے نیازی کا تاثر دیتا بالکل نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ گہرے میرون بھاری لباس میں غضب ڈھاتی وہ گویا حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، آپ مجھ سے اس قسم کا سلوک نہیں کر سکتے، مائنڈ اٹ۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر ہسٹیرک ہو کر چلائی تو عادل شیرازی نے طنزیہ نگاہوں سے اس کا سجا سورا روپ دیکھا اور طنزاً ہنسا۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ تم جیسی عورتیں صرف اسی قسم کے سلوک کی مستحق ہوا کرتی ہیں تو کیا کہو گی تم؟ اس کی بے بسی سے حز اٹھاتا وہ اس کے بالکل نزدیک آ کر تیش دلانے والے لہجے میں جتا کر بولا، جب بھی حیا کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کس قسم کی عورتیں؟ ہاں کیا کیا ہے میں نے؟ بولو۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے کی جانب دھکا دیتی ہوئی آگ بگولا ہوئی۔ مجھ سے پوچھتی ہو جیسے خود کچھ نہیں جانتی، اپنے گریبان میں جھانکو۔ ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو مجھ سے شادی کرنے کے بجائے ڈوب کے مر جاتی، لیکن تم۔ وہ اس کے لال بھبوکا ہوتے چہرے کو دیکھتا مسلسل انگارے چبا رہا تھا، مگر پھپھو کے اچانک آ جانے سے اس کے زبان کو بریک لگ گئے تھے۔ حیا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ بھائی جان جلدی کا کہہ رہے ہیں، انہیں رات گہری۔ ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل کڑے تیوروں سے جارحانہ موڈ میں کھڑا دیکھ کر وہ چونکی۔ عادل شیرازی لب بھینچے صورت سے پلٹ کر باہر چلا گیا، جبکہ وہ پیچھے رہ گئی تھی، چھلکتی آنکھیں بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ان کے تمام تر سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ حیا بیٹے کوئی بات ہوئی ہے؟ یہ عادل اسے نگاہ چرا کر رخ پھیرتے دیکھا تو تشویش سے کیتن قریب آ گئیں۔ حیا نے سرد آہ بھر کے سختی سے دانتوں پہ دانت جما لیے محض نفی میں سر ہلا کر جواب دیتی وہ جھک کر بیگ اٹھاتے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ عادل شیرازی بازو پہ کوٹ رکھے بابا کے ساتھ کھڑا کتنا نارمل دکھائی دے رہا تھا، جیسے ابھی کچھ دیر قبل کچھ بھی نہ ہوا ہو، اس کی ذات کو پرخچوں کی صورت فضا میں نہ بکھیرا ہو۔ وہ اس پہ نگاہ ڈالے بغیر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مما کچھ دیر بعد آ کر فرنٹ سیٹ پہ بابا کے ساتھ، جبکہ وہ اس کے مقابل آ بیٹھا تھا۔ حیا نے شدید ناگواریت سے فاصلہ بڑھاتے ہوئے کھڑکی کی جانب رخ پھیر لیا۔ عادل شیرازی نے بغور اس کی اس حرکت کو نوٹ کیا تھا۔ وہ بابا جان کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب مما تیزی سے اندر آئیں۔ عاذر جلدی اٹھیں، پلیز دیکھیں تو حیا کی طبیعت کتنی خراب ہو رہی ہے۔ بابا گھبرا کر یکلخت اٹھے اور تیز قدموں سے چلتے باہر نکل گئے۔ بابا کے ساتھ ہی وہ بھی اس کے کمرے میں آیا تو حیا زرد چہرہ لیے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے سکڑی بیٹھی تھی، چہرے پہ تکلیف کے آثار بہت نمایاں تھے۔ حیا کیا ہوا ہے بیٹے؟ بابا نے صورت سے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پتہ نہیں بابا جان، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا، بس پیٹ میں بہت شدید درد ہے۔ اس کی نکہت زدہ آواز میں لرزش بھی در آئی تھی جو اس کی بگڑتی ہوئی طبیعت کی گواہ تھی۔ ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اٹھو بیٹے۔ انہوں نے جھک کر اس کا گال سہلا کر گویا تسلی سے نوازا، پھر عادل کی جانب پلٹتے ہوئے بولے، عادل بیٹے آپ حیا کو لے کر آؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ اجلت بھرے انداز میں کہتے بابا باہر نکلے تو عادل اسے دیکھتے ہوئے قدم بڑھا کر قریب آیا۔ آؤ۔ اپنا بازو سہارے کے لیے اس کی جانب بڑھا کر وہ قدرے نرمی سے گویا ہوا۔ وہ درد سے کراہی اور اس کا بڑھا ہوا ہاتھ نظر انداز کرتے ہوئے مما کی جانب سہارے کو ہاتھ بڑھایا۔ مما نے اس کا پورا وجود ہی سنبھال لیا، جبکہ عادل شیرازی کے وجیح چہرے پہ تاریک سا سایہ لمحہ بھر کو آ کر معدوم ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کرنے کے بعد دوا دی، انجیکشن اور چند ہدایات کے ساتھ فارغ کر دیا۔ واپسی کے سفر میں دواؤں کے زیر اثر اس پہ غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ ایک دو بار اس کا سر ڈھلک کر اس کے شانے سے ٹکرایا تھا، تب مما نے اس کے شانے پہ بازو دراز کرتے ہوئے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ گھر آنے کے بعد مما اسے دوا دینے کے بعد سونے کی تاکید کرتی کمرے سے چلی گئیں تو عادل شیرازی پشت پہ ہاتھ باندھے کمرے میں ٹہلتا ہوا نڈھال سے انداز میں بستر پہ لیٹی حیا کا جائزہ لینے لگا۔ کیسے لمحوں میں وہ ہلدی کی مانند زرد محسوس ہونے لگی تھی۔ دلکشی، نزاکت اور رعنائی کا بھرپور سنگم لیے اس کا سراپا اس کے سامنے تھا۔ جانے کس جذبے کے تحت وہ اس پہ جھکا اور اپنے حق کی مہر اس کی دراز لامبی پلکوں پہ ثبت کر گیا۔ بالکل غیر متوقع طور پر حیا نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ خجالت سے سرخ پڑتا یکلخت سیدھا ہوا۔ ڈونٹ ٹچ می پلیز، وہ سسک اٹھی۔ عادل شیرازی ایک پل کو گنگ سا ہو گیا، پھر نظریں چراتا تیزی سے پلٹ کر باہر نکل گیا۔ جس وقت وہ عادل شیرازی کے ساتھ گھر پہنچی رات گہری ہو چکی تھی۔ کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر پھپھو اور سیما نے بہت پرتپاک انداز میں اس کا خیر مقدم کیا۔ اچھا ہوا تم آج ہی آگے، میں نے تمہارے ماموں کو فون کیا تھا۔ پھپھو حیا کو اپنے مقابل کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولیں تو عادل شیرازی چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ خیریت؟
دراصل تمہارے پاپا تو لندن واپس جا رہے ہیں، ظاہر ہے میں اور سیما بھی ساتھ جائیں گی، اور شیراز ہما کے ساتھ سوئٹزرلینڈ ہنی مون کے لیے جا رہا ہے۔ تمہارے پاپا چاہتے ہیں تم دونوں ہمارے ساتھ لندن چلو، ہنی مون بھی ہو جائے گا اور حیا ہمارے ساتھ کچھ وقت بھی گزار لے گی، ویسے وہاں کا موسم آج کل بہت اچھا ہے، حیا انجوائے کرے گی۔ پپو نے بات کے آخر میں مسکرا کر لا تعلق سی بیٹھی حیا کو دیکھا۔ بات آپ کی ٹھیک ہے مما، لیکن یہاں بزنس کون دیکھے گا؟ آئی تھنک ہم لوگ ابھی نہیں جاتے، شیراز واپس آ جائے تب سہولت سے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا حیا؟ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ بات کرتے ہوئے اچانک روئے سخن اس کی جانب کرتے ہوئے اسے گڑبڑا کے رکھ گیا۔ جی، وہ ہکلا کر رہ گئی۔ کھانے کے دوران وہ مسلسل ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، جبکہ وہ سر جھکائے جانے کے سوچ میں گم تھی۔ پھپھو کو اعتراض تھا، انہیں عادل کی بات پسند نہیں آئی، مگر عادل نے جیسے ٹھان رکھی تھی کرنا وہی ہے جو سوچ لیا۔ جب ہی ٹیبل سے اٹھنے سے قبل وہ پاپا کو قائل کر چکا تھا، ہما چائے لے کر آئی تو حیا کو مزید وہاں ٹھہرنے کا موقع میسر آ گیا۔ چائے کے بعد شیراز اور ہما اپنے کمرے میں چلے گئے، پاپا بھی اٹھ گئے، پیچھے وہ سیما اور پھپھو رہ گئی تھیں۔ وہ سیما سے باتیں کرتی ٹی وی دیکھتی رہی تھی۔ حیا بیٹے، رات بہت ہو گئی ہے، اپنے کمرے میں جاؤ، عادل انتظار کر رہا ہوگا۔ پھپھو کے احساس دلانے پر وہ لب کو چلتی اٹھ کر کمرے کی جانب چلی آئی، نوب گھما کر اندر قدم رکھا تو اسے گہری نیند کی آغوش میں پا کر بے اختیار سکون کا سانس بھرتے ہوئے اپنے کشیدہ اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا تھا۔ مگر اگلے دنوں میں اس کا یہ سکون شدید اضطراب میں ڈھل گیا کہ عادل شیرازی کی بے نیازی اور لاتعلقی بے حسی میں بدل گئی تھی۔ سیما پھپھو کے ساتھ نہیں گئی تھی، سو وہی دن بھر اسے مصروف کیے رکھتی۔ اس روز بھی جانے کہاں سے آئی تھی، آتے ہی اسے دیکھ کر بولی، کہاں دے رہی ہو پارٹی؟ حیا نے یوں ہی پوچھ لیا۔ 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں، وہ نیل فائل کر رہی تھی۔ مصروف سے انداز میں بولی، تم گھر پر پارٹی کیوں نہیں رکھتی؟ کھانا تو پھر بھی باہر سے منگوانا پڑے گا، سیما کے لہجے میں بے نیازی تھی۔ نہیں، میں پکا لیتی ہوں، اور بازار سے اچھا ہوگا، دیکھ لینا، اس نے مسکرا کر آفر کی۔ رہنے دو، اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیما کو آئیڈیا خاص پسند نہیں آیا۔ نہیں، میں کر لوں گی، وہ بے کرام فراغت اور لایانی سوچوں سے گھبرا گئی تھی، جب یہ اپنی بات پہ زور دے کر بولی، اور ایسا کر بھی لیا۔ اتنی گرمی میں وہ کچن میں مختلف ڈشز تیار کرنے میں مصروف تھی۔ جب بلیک پینٹ کوٹ میں عادل شیرازی نے کچن میں قدم رکھا، حیا نے بلینڈر میں دہی بلینڈ کرتے ہوئے کسی کی موجودگی کے احساس کو محسوس کرتے پلٹ کر دیکھا تھا۔ عادل شیرازی کو غیر متوقع طور پر سامنے پا کر خجالت بھرے انداز میں اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ اوفو، کیا شور مچا رکھا ہے، اسے تو بند کرو۔ اس نے کچھ کہا تھا جو اس کے پلے نہ پڑ سکا تھا، تبھی وہ جھلا کر کہتا، بلینڈر آف کرنے کو آگے کی سمت جھکا تو حیا بالکل ہی اس کے حصار میں گھر کر رہ گئی۔ سگریٹ پرفیوم کی مہک نے براہ راست اس کے اعصاب پہ حملہ کیا تھا۔ ماموں کا فون ہے، تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، چولہے پہ چڑھی دیگچیوں کو دیکھتے ہوئے وہ موبائل اس کی جانب بڑھائے کہہ رہا تھا۔ حیا جو ہنوز اس کی قربت کے فسون سے آزاد نہ ہوئی تھی، اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی الٹے قدموں پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ کانپتے ہاتھوں سے سر لے کر وہ کترائے ہوئے انداز میں بات کرتی رہی۔ کچن میں تحاشا گرم ہو رہا تھا، جبکہ وہ پسینے میں شرابور۔ جتنی دیر وہ بات کرتی رہی، عادل وہیں کھڑا اس کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ حیا اس کی نگاہوں کے حصار میں خود کو پا کر اندر ہی اندر جزبز ہو رہی تھی۔ اگر کھانا پکانا تمہیں اتنا ہی بیزار کرتا ہے تو اس تکلف کی ضرورت نہیں، باسی کھانا کھانے سے بہتر ہے میں کوک ہائر کر لوں۔ عجیب لہجہ تھا، تنفر سے بھرپور، کسی قدر اہانت آمیز۔ حیا تحیر سے اس کا بگڑا ہوا موڈ دیکھنے لگی، پھر جیسے سمجھتے ہی گڑبڑا کر وضاحت پیش کرتے ہوئے بولی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ تو سیما کی فرینڈز آ رہی ہیں تو اس لیے اہتمام ہوا ہے، ورنہ… وہ اس کی پوری بات سنے بغیر ہی کچن سے نکل گیا تو حیا نم پلکیں جھپکتی پھر سے بلینڈر کی سمت متوجہ ہو گئی تھی۔ 1 ماہ بعد ہما اور شیراز ہنی مون سے واپس آئے تو ہما اسے دیکھ کر حیرت کی زیادتی سے چیخ پڑی، مائی گوڈنس حیا، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، یہ تم ہی ہو؟ وہ اس کی مزمحل بھجی صورت اور بے رنگ آنکھوں کو دیکھ کر جس طرح بولی تھی، جواباً حیا اس سے بڑھ کر حیران نظر آئی۔ کیوں، کیا ہوا ہے مجھے؟ سوال کے جواب میں سوال ہما کو زج کر ضرور کرتا، مگر فی الوقت اس کی تمام تر توجہ اس کی منتشر حالت کی جانب تھی۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ ہما نے جواباً عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ کر ملامت کی، پھر بغور اسے دیکھ کر بولی، کیا بیمار رہی ہو یا پھر ہمارے عادل بھائی کو پپا بنانے کے چکروں میں ہو؟ اس کی اگلی بات حیا کے اوسان خطا کر گئی تھی۔ یکا یک ہی اسے اپنی پیشانی تپتی ہوئی محسوس ہوئی، چہرہ شرم کے حصار میں سرخ نظر آیا۔ ہما اس کی حالت دیکھے بنا سیما کو اس کی سمت متوجہ کرتی اپنا ہمنوا بناتے ہوئے بولی تھی، تم دیکھو سیما اسے، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ یہ بیمار نہیں لگتی؟ حیا کو توجہ اور تسلسل سے ہوتا اپنا تذکرہ گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگا تھا۔ وہ بے بس ہی ہو کر محض ہما کو دیکھ کر رہ گئی، جو اب متفکرانہ نظروں سے اسے دیکھ کر کہہ رہی تھی،
اگر میرا پہلا شک بھی درست ہے تو پریگنینسی میں بھی عورت یوں بے حال سے بے حال تو نہیں ہوتی. کیا عادل بھائی تمہارا خیال نہیں رکھتے؟ ہما پلیز، ایسی کوئی بات نہیں. وہ صرف منمنا ہی سکی. عادل بھائی بزنس میں بہت مصروف رہتے ہیں، ان کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں، اور خاص کر بھابھی کے لیے تو بالکل بھی نہیں، سیما نے جل کر کہا. تب وہ بھیگی آنکھوں سے اجلت بھرے انداز میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی. وہ کیا بتاتی، کیسے کہہ دیتی کہ عادل شیرازی کی بے اعتنائی بے رخی اسے اندر ہی اندر گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے. پہلی رات جس انداز میں اس کی ذات کی نفی کرتے ہوئے نسوانیت کی توہین کی تھی، اس کے بعد جو فاصلے بڑھائے انہیں سمیٹنے کا اس شخص کو کبھی خیال نہیں آ سکا تھا. اس کے لیے تو گویا اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، اور بیوی کے مرتبہ پہ فائز ہونے والی عورت کی اس سے زیادہ تذلیل کیا ہو سکتی تھی کہ اس کا شوہر اسے اس قابل بھی نہ سمجھے. وہ اسی توہین آمیز احساس سے اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھی. اس نے عادل شرازی سے شدید محبت کی تھی، یہ اس کی غلطی تھی یا نہیں؟ البتہ اس کا اظہار ضرور اس کی ازدواجی زندگی میں زہر گھول چکا، اور عادل شرازی شاید ان مردوں میں سے تھا جو کسی معمولی غلطی کو بھی کبھی معاف نہیں کر پاتے. نگاہوں کے ارتکاز کو محسوس کرتے ہی حیا نے پلکوں کی جھالر اٹھا لی تو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگایا. عادل شیرازی کو بہت فرصت سے اپنا جائزہ لیتے پا کر اسے بے ساختہ دھڑک اٹھنے والے دل کو سنبھالتے نگاہ جھکا لی تھی، جبکہ عادل شیرازی نگاہوں کے اس تصادم کے بعد بھی ہنوز اسی انداز میں اسے دیکھتا رہا تھا. حیا نے بنا دیکھے ہی ان گرم لو دیتی نگاہوں کا مرکز خود کو پایا تو کتاب بند کر کے سینے پہ رکھتے ہوئے آنکھوں پہ بازو رکھ لیا. جانے کیوں اس کا دل یکا یکی بہت مضطرب ہوا تھا اور آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی تھی. وہ اپنی کمزوری اس پر عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی. آج تمہیں کچھ جلدی نیند نہیں آ رہی؟ یہاں آؤ میرے پاس. آنکھوں کی نمی پلکوں کی دہلیز پھلانگ کر گالوں پہ اتر آئی تھی جب اس نے عادل شیرازی کی قدرے خشک اور سرد آواز سنی. اس نے خود کو بہت بڑی مشکل میں گرفتار محسوس کیا، جبکہ اس کی آنچ دیتی نظروں کا حصار ہنوز اس کے گرد بندھا ہوا تھا. کس چیز کی کمی ہے تمہارے پاس؟ پھر کیوں چہرے پہ مسکینیت اور بیچارگی کا ٹائٹل سجا کر پھرتی ہو؟ وہ پھنکار کر بولا تو حیا کو اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہوئی. اس طرح اگر تم سمجھتی ہو کہ میری توجہ اور ہمدردی حاصل کر لو گی تو بہت بڑی غلطی پہ ہو. تمہارے لیے میرے پاس خیرات میں دینے کو بھی کچھ نہیں، انڈرسٹینڈ؟ وہ تیز لہجے میں بولا. حیا خاموش رہی، جیسے اس کی مخاطب وہ نہیں کوئی اور ہو. اسے یقین ہو گیا تھا ہما اور سیما نے مل کر اس کی سخت کلاس لی ہے جبھی وہ اس طرح اس پر برس رہا ہے. میں دیوانوں سے باتیں نہیں کر رہا. وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال مٹھی میں جکڑنے کے بعد زوردار جھٹکا دیتے ہوئے وہ اندر امڑتے اشتعال پہ قابو پانے میں ناکام ہو کر دبے لہجے میں غرایا تو حیا بنا کچھ بھی کہے بھبک کے رو دی. وہ لب بھینچے کچھ دیر یوں ہی اسے تکتا رہا، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گیا. اس کی طبیعت اچانک ہی بگڑی تھی. ہما اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر آئی تو مکمل چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مسکرا کر خوشخبری کی نوید سنا کر اس سے ششدر کر دیا. اوہ تھینکس گاڈ کہ مجھے یہ خوشخبری سننے کو ملی. ویسے تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا. اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو عادل بھائی نے تو مجھے زندہ نہیں چھوڑنا تھا. واپسی پہ ہما چہکتی رہی جبکہ حیا کے لبوں پہ ساری بات نے زہر خون مسکراہٹ بکھیر دی تھی. اینی وے اپنا بہت خیال رکھا کرو. ڈاکٹر نے بہت احتیاط بتائی ہے. میں عادل بھائی سے بھی کہوں گی تمہیں خوش رکھا کریں. بھئی بزنس ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا. گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ مسلسل بول رہی تھی جبکہ اس کے پاس تو کہنے کو جیسے کچھ تھا ہی نہیں. وہ ایک رات جو ان کے درمیان بندھن کی سب سے مضبوط ساتوں کا باعث بنی تھی اسے اتنا قیمتی تحفہ عطا کر گئی تھی. گھر پہنچتے ہی مما نے پہلے سیما کو یہ خوشخبری سنائی، پھر لندن فون کر کے مما کو، جبکہ وہ سر جھکائے ایک غیر محسوس سے خوشگوار احساس میں گھری رہی تھی. جانے کب کی بھولی بھٹکی مسکراہٹ ایک بار پھر اس کے چہرے کا احاطہ کر گئی تھی. عادل شیرازی گھر لوٹا تب ہما نے بے صبرے پن کے ساتھ یہ خبر سناتے شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر اسے مٹھائی پیش کرتے ہوئے وش کیا. عادل شیرازی پہلے تو کچھ سمجھا ہی نہیں، پھر جیسے سمجھ کر بھی نارمل سے انداز میں یوں مٹھائی کھائی جیسے اس انمول خوشی سے اس کا کوئی سرے سے تعلق ہی نہ بنتا ہو. وہاں سے اٹھ کر اندر آیا تو حیا وارڈروب میں کپڑے رکھ رہی تھی. اسے دیکھ کر رخ پھیر لیا. آج ہی پاپا نے ہمارے ہنی مون کے لیے ٹکٹس بھجوائے تھے. ان کا خیال تھا ہمیں یہ گولڈن چانس مس نہیں کرنا چاہیے. زندگی میں بندہ ایک بار ہی تو شادی کرتا ہے. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی بہو یہ گل کھلائے بیٹھی ہے. اب مما نے فون کر کے کہا ہے تم مکمل بیڈ ریسٹ کرو گی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. وہ اس کے نزدیک کھڑا بے حد عجیب سے لہجے میں بات کر رہا تھا. وہ جو نافہمی کے عالم میں اس کی بات سمجھنے کی کوشش میں مصروف تھی، سمجھتے ہی بے تحاشا سرخ پڑ گئی. بے تحاشا خفت کا احساس اس کی قوت گویائی سلب کر گیا تھا. کیا کہہ رہا تھا وہ؟ گل کھلائے بیٹھی ہے؟ کیسے بات کر رہا تھا؟ جیسے یہ اس کے اپنے بچے کی نہیں کسی. اس سے زیادہ سوچنا بھی اس کے لیے محال تھا. اسے لگا جیسے وہ اسے گالی دے رہا ہو. سورج سے بھیگتی آنکھوں کو جھپکتی وہ بھاگتی واش روم میں گھس گئی.
وہ کیسا باپ تھا جو اپنے پہلے بچے کی آمد کے موقع پہ بھی اس درجہ بے اعتنائی کا مظاہرہ کر رہا تھا؟ یہ سوچ ہی اسے بلکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ پھپھو تو بہت خوش تھی، لیکن اتنی دور سے آ بھی نہیں سکتی تھی۔ حالانکہ ان کا بس چلتا تو اڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ اسے دن میں کئی بار فون کر کے مختلف ہدایات، تاکید اور سرزنش کرتی رہتی۔ آخر وہ ان کے پہلے پوتے کی ماں بننے جا رہی تھی۔ ان کے تو جیسے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ ہما نے بھی اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ سیما الگ خدمتیں کرتی نظر آتی۔ شیراز بھی آفس آتے جاتے اس کا حال احوال ضرور دریافت کرتا۔ ایک وہی دشمن جاں تھا جو ہنوز بے حس اور کٹھور بنا بیٹھا تھا۔ پھپھو ہما اور سیما کی ہدایات کے مطابق وہ خود بھی اپنا خیال رکھتی، مگر جانے کیسے اس روز واش روم میں اس کا پاؤں پھسلا تو سنبھلنے کے باوجود وہ گرتی چلی گئی، اور اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ سان خطا کر بیٹھی۔ پھر کیسے اسے ہاسپٹل لے جایا گیا اسے خبر نہ ہو سکی تھی۔ شیراز اور عادل شیرازی کو ہما نے ہی فون کیا تھا۔ ہوٹل میں آنے کے بعد ہی اسے پتہ چلا تھا کہ جس نقصان کے خیال سے اس کی روح تک خوف زدہ ہو اٹھی تھی، اللہ نے اس پر رحم فرما دیا ہے۔ حالانکہ جس پورے طریقے سے وہ گری تھی، مس کیریج ہونے کا شدید خدشہ لاحق ہو گیا تھا۔ وہ تو مطمئن اور پرسکون ہو گئی تھی، مگر عادل شیرازی کا بگڑا ہوا موڈ مزید بگڑ گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ بیڈ پہ کروٹ کے بل لیٹی کمرے میں اس کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ ہما، سیما، یہاں تک کہ شیراز نے بھی اسے اپنے طور پر تسلی دلاسے سے نوازا، شکر ادا کیا تھا، مگر وہ اس کی جانب سے جذباتی سہارے کی منتظر تھی، اور اب یہ انتظار جیسے گہری مایوسی کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ دل کچھ اس طرح سے گھبرایا کہ اس کی سسکیاں ہچکیوں میں ڈھل کر کمرے کی خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کرنے لگیں۔ عادل شیرازی کے نزدیک وہ انتقامی کارروائی تھی، نفرت یا اسے شکست دینے کا کوئی انداز، کچھ بھی تھا، مگر حیا کے لیے انہی لمحات میں زندگی سمٹی ہوئی تھی۔ اس کی تمام تر غیر انسانی اور ذلت آمیز سلوک کے باوجود، اور یہ ننھی جان تو اسے خود سے بڑھ کے عزیز تھی، وہ تو اس کی محبت کی نشانی کا انمول تحفہ تھا جسے وہ سینت سینت کر رکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی بھی تو اس کی غلط فہمی دور نہیں کر سکتی تھی کہ عادل شیرازی کچھ سمجھنے سننے کا روادار ہی کب تھا۔ اس کے بعد وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ عادل شیرازی 2 ماہ کے بزنس ٹور پہ بیرون ملک گیا تو اس کی ویرانیاں کچھ اور گمبھیر ہو گئیں۔ سیما بھی پھپھو کے پاس لندن چلی گئی۔ شیراز اور ہما کی اپنی زندگی تھی، خوشپاش اور مکمل۔ ان دونوں کی اسی بھرپور اور آئیڈیل زندگی کو دیکھ کر ہی حیا کے اندر محرومی کا احساس شدید تر ہو جاتا تھا۔ ایک غیر اختیاری حرکت زندگی بھر کے نقصان سے ہمکنار کر چکی تھی، وہی بے رونق سے شب و روز تھے۔ عادل شیرازی کے لوٹ آنے کے بعد بھی اس کی زندگی کا پھیکا پن جوں کا جوں کا توں رہا۔ اپنی تمام تر حسرتوں اور محرومیوں سے وہ اپنی ذات میں بہت تنہا ہو کر رہ گئی تھی۔ پہلی مرتبہ تخلیق کے مراحل ہر عورت کے لیے ہی بہت کٹھن ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر شریک حیات کے محبت اور اس کا تعاون و توجہ بھی ساتھ نہ ہو تو ایسی عورت زندگی کے احساس سے عاری ہوتی چلی جاتی ہے۔ مما جب بھی اس سے ملنے آتی، اس کا زرد چہرہ اور آنکھوں میں ویرانیاں دیکھ کر اندر ہی اندر ملول ہو کر رہ جاتی، اندر ہی اندر ہول کر رہ جاتی۔ اس وقت بھی وہ خود سے بیزار سی نظر آتی، ملازمہ سے ڈسٹنگ کروانے میں مصروف تھی جب مما اسے ملنے چلی آئی تھیں۔ تم آنٹی کے پاس جا کر بیٹھو، یہ کام میں دیکھ لوں گی۔ ہما کے کہنے میں وہ مما کی ہمراہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ حیا بیٹے، کیا حالت بنا رکھی ہے، اس گھر کی مالکن ہو تم، مگر حلیہ ملازموں سے بدتر ہے۔ اس کے شکن آلود مسلے ہوئے لباس اور بکھرے ہوئے بالوں کو دیکھتے ہوئے مما نے ہمیشہ کی طرح سمجھانا اپنا فرض سمجھا تو اسے کوفت نے آن لیا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تم باہر نہیں گئی، اپنا چہرہ دیکھو کتنا بے رونق لگ رہا ہے، بال کتنے رف ہو رہے ہیں، اور کپڑے۔ انہیں جھنجھلاہٹ ہونے لگی، جبکہ وہ سر جھکائے ہاتھ مسلتی بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ بیٹا دیکھو، مرد صبح کا گیا تھکا ہارا لوٹتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے بیوی بنی سوری ملے، مسکرا کر استقبال کرے۔ اس کے چہرے کے عضلات کھچ سے گئے، وہ اس موضوع پر کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ بیٹا، اگر مرد خود مائل نہ ہوتا ہو تو عورت کو ہی لچک پیدا کرنی چاہیے، اچھے کپڑے پہنو، میک اپ کرو، پھر دیکھنا۔ وہ بولی۔ مما پلیز اسٹاپ اٹ، پلیز، میں ان کی گرل فرینڈ نہیں ہوں کہ انہیں اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے اس قسم کے تھرڈ کلاس حرکتیں کرتی پھروں۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تو تیز لہجے میں بولی۔ مما نے بغور اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں مچلتے آنسوؤں سے نظریں چرا کر بولی۔ میں بھی تو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تم اس کی بیوی ہو، یہ اس کا حق ہے کہ تم یہ سب کچھ اس کے لیے کرو۔ حق؟ ان کا حق کیا ہے یہ انہیں بھی پتا ہے، اور باقی سب کو بھی۔ میرے حقوق کیا ہیں اس کے متعلق کسی کو پرواہ نہیں۔
मम्मा रहने दें, आप कुछ नहीं जानती। वो अब की बार बिलक उठी, उनके शाने पर सर रखकर शिद्दत से रोई। तो मम्मा बदहवास सी होकर उसे देखने लगी। क्या हुआ जान, क्या बात है, मम्मा को बताओ, उन्होंने कहते हुए उसका चेहरा हाथों में लिया तो हया बिल्कुल ही बिखर सी गई। ज़ारों के तार होते हुए यकीनन वो सब कुछ कह जाती अगर जो इसी वक्त दरवाज़ा खोलकर आदिल शिराजी अपनी धुन में अंदर न चला आता। अस्सलाम वालेकुम आंटी। पहली निगाह उन पर डालते ही वो बेसाख्ता चौंका। वो अपने बिजनेस टूर से अभी लौटा था। हाँ बेटे, अभी आई हूँ, तुम कैसे हो? मम्मा खड़ी होकर उसके मजबूत शाने पर हाथ रखते हुए बोली। हया उठकर कमरे से निकल गई। ये हया क्यों रो रही थी? हया ने दरवाजे से निकलते उसकी आवाज़ सुनी थी या नहीं, मम्मा नहीं जानती थी। सो ठंडा सांस भरते सर झुका लिया। पता नहीं बेटा क्या हो गया है उसे अजीब उलझाने वाला अंदाज है उसका। सच पूछो तो मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हो गई हूँ। प्रेगनेंसी की हालत में यूँ टेंशन लेना ठीक नहीं, मगर फिर कुछ ख्याल आने पे वो बात अधूरी छोड़ते हुए उसे देखकर बोली, अगर तुम इजाज़त दो बेटा तो मैं कुछ दिनों के लिए साथ ले जाऊँ। हो सकता है माहौल बदलने से उसका जी भी बहल जाए। जी आपकी मर्ज़ी है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसे चाय की ट्रे ले लिए अंदर आती हया को देखकर सरसरी से अंदाज में जवाब दिया तो हया के अंदर यासियत बारिश के कतरों की तरह गिरने लगी थी। बिना कुछ कहे उसने दोनों को चाय दी और फिर वार्डरोब से कपड़े निकालकर बेड पे ढेर करने लगी। उसने इसी वक्त मम्मा के साथ जाने का फैसला कर लिया था। चाय का सिप लेते आदिल शिराजी ने कदरे चौंक कर उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। उसकी निगाह भटक गई। ब्लैक लिबास में रोई रोई सी वो जाने क्यों उसकी तमाम तर तवज्जो का मरकज बनकर रह गई। वो जिस वक्त वो जा रही थी आदिल शिराजी ने बहुत खामोश निगाहों से उसे देखा था, अलबत्ता कहा कुछ नहीं। जबकि हया दिल में हजारों मचलते शिकवे लिए मम्मा के साथ गाड़ी में बैठ गई थी। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा था। गालिबन 21वां रोज़ा होगा जब उसने नॉर्मल डिलीवरी के बाद सेहतमंद और खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। उसे मम्मा के यहाँ आए 7वां महीना था। इस दौरान आदिल शिराजी को एक मरतबा भी उससे मिलने फ़ोन करने का ख्याल नहीं आ सका। मम्मा ने बच्चे की खुशखबरी फ़ोन पे आदिल शिराज़ी को दी, मगर मज़ीद एक हफ़्ता गुज़र गया, कोई भी वहाँ नहीं आया। हया के अंदर दूर-दूर तक सन्नाटों का राज था। वो इतनी खामोश होकर रह गई कि मम्मा-पापा अगर बात भी करते तो महज़ हूँ-हाँ में जवाब देती। बच्ची को मम्मा ही सँभालती थीं। वो तो जैसे आदिल शिराज़ी की तरफ जानिब से बिल्कुल ही मायूस हो चुकी थीं। ऐसी बेरंग और बेकैफ़ ज़िंदगी उसका मुकद्दर थी। वो इतने अरसे से इसी एक बात से समझौता ना कर पाई थी। बच्ची उससे कुछ फासले पे गहरी नींद की आगोश में थी। खुली खिड़की से करीबी मस्जिद के लाउड स्पीकर से नात पढ़ने की मध्यम आवाज़ हवा के दोष पे उस तक पहुंच रही थी। वो चौंकते हुए मुतवज्जे हुई। हया बेटी, क्या सोच रही हो? मम्मा की आवाज़ पर वो निगाह का जाविया बदल कर उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों में मौजूद हल्की नमी मम्मा के अंदर मुजरिमाना एहसास बनकर बिखरी थी। जब भी उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर अपने करीब कर लिया। हया, मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद को तुम्हारी मुजरिम समझती हूँ। तुम्हारी उजड़ी हुई हालत देखकर मेरे अंदर गिल्ट का एहसास मजीद बढ़ जाता है। वो भराई हुई आवाज़ में बोली तो हया ने यूं ही सपाट नजरों से उन्हें देखा। मैं तो तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि खुश रहा करो। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद तो शायद कोई लड़की भी खुश नहीं रह सकती। काश काश मैंने तुम्हारी बात पे ध्यान दिया होता, तुम्हें समझने की कोशिश की होती तो। मम्मा प्लीज़ छोड़े, जाने दें, अब क्या फ़ायदा इन बातों का। उनकी भीगी पलकों पे अटके आंसुओं को अपनी पोरों से साफ करती वो रिसानियत से भरपूर ठहरी हुई आवाज़ में बोली तो मम्मा जैसे बिखर सी गई। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं मुजरिम हूँ तुम्हारी। वो इज़्तिरारी कैफ़ियत के ज़ेर असर बेसाख्ता सिसकी। मम्मा, हया ने उनके हाथ थाम कर लबों से लगा लिए। मत सोचिए मम्मा, प्लीज़ टेक इट ईज़ी। मैं ठीक हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और देखें, हमने अभी तक अपनी गुड़िया का नाम ही नहीं रखा। वो उनका ध्यान बटाने की गर्ज से बात बदल गई तो मम्मा ने गहरी यासियत से उसे देखा और सिसकियां दबाती तेज़ी से उठकर चली। 29वां रोज़ा था। सारा दिन खासा पुरतपिश रहा था, मगर शाम होते ही फ़िज़ा में खुनकी महसूस होने लगी थी। इफ्तार के लिए वो भी मम्मा-पापा के साथ टेबल पे आ बैठी थी। गो कि उसका रोज़ा नहीं था, मगर बाबा कहते थे अगर इफ्तार के वक़्त रोज़ादारों के साथ इफ्तार कर लिया जाए तो सवाब मिलता है। वो यही सोचकर वहाँ चली आई थी। कुछ मम्मा की बातों का असर था। वो नहीं चाहती थी मम्मा उसकी वजह से एहसास जुर्म की अज़ियत में मुब्तला हों। मम्मा-पापा ने उसे टेबल पे मौजूद पाकर खुशी का इज़हार किया। इफ्तार के वक़्त जब बाबा ने दुआ को हाथ उठाए तो बेख्तियार ही उसने भी अपनी दोनों हथेलियाँ फैलाईं और दिल में एक ही ख्वाहिश धड़कन बनकर उधर मचाती थी। आदिल शिराज़ी की उसकी जानिब लौट आने की ख्वाहिश, सो वही ख्वाहिश किसी बेताब दुआ का रूप धार कर लबों पर मचली तो साथ ही नौ के मुशगां से कई सितारे बिखर कर उसकी गुलाबी शफ़ाफ़ हथेली पे आ ठहरे थे। इफ्तार के बाद वो यूं ही घबराए हुए दिल से छत पे आ गई। आस-पास के घरों की छतों पे भी बच्चे अपने वालिदैन के साथ मौजूद चाँद देखने को बेताब थे। उसकी निगाहें भी भटक कर
آسمان کی بے کرام وسعتوں میں گم ہو گئی تھی۔ حیا بھاری بھرکم آواز مخصوص سی شناسائی سے اس کی سماعتوں میں اتری، مگر وہ جیسے یقین کرنے میں متعامل رہی تھی۔ حیا پکار میں کچھ اور بھی شدت آئی اور وہ قدم بڑھا کر بالکل اس کے سامنے آن رکا۔ وائٹ کلف دار کرتا شلوار میں تمام تر وجاہت سے وہ اسے اپنی بصارتوں کا دھوکہ محسوس ہوا تھا۔ عادل اس کے لب کانپے اور سرسراتی ہوئی آواز ہوا کے سنگ بکھر گئی۔ حیا اگر صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے تو کیا اسے معاف نہیں کر دینا چاہیے؟ ایک قدم مزید بڑھا کر اس کے بالکل نزدیک آنے کے بعد اس نے اپنے مضبوط ہاتھ حیا کے کندھوں پہ رکھ کر اتنی آہستگی سے کہا کہ وہ بمشکل سن پائی، وہ بھی تک جیسے غیر یقینی کے حصار میں تھی۔ میں کتنا بد نصیب ہوں، میں محبت جیسے انمول جذبے کی قدر نہ کر سکا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر اب یقیناً میری حرکتوں کی وجہ سے تم مجھ سے نفرت کرتی ہوگی، اور تمہیں کرنا بھی چاہیے۔ پرامس حیا، میں وہی فیصلہ کروں گا جو تم چاہو گی، لیکن اس سے پہلے میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ ایسا جو پہلے کبھی نہیں کہا۔ وہ اس کی ساکن پلکوں کو بغور تکتا ہوا انتہائی ملائمت سے کہہ رہا تھا۔ حیا، اس سے پہلے کہ تم مجھے کوئی بھی اپنا سنگین فیصلہ سناؤ، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کب سے پتہ نہیں، شاید اپنی شادی کی اولین رات سے، اس رات کی پہلی ساعت سے، مگر میں اس محبت کو سمجھ نہیں پایا، اور جب جانا تو خائف سا ہو گیا، یہی سوچ کر کہ میں تم سے اظہار کیوں کروں، کیسے، جبکہ میں نے تو کیا کچھ نہ کہہ دیا تھا تمہیں۔ اسی ایک اظہار کی وجہ سے حیا میں ہر روز حوصلہ مجتمع کرتا اور تمہارے سامنے آتے ہی جیسے ہار سجاتا، اس کے ہاتھ اس کے شانوں سے ہو کر نازک وجود کے گرد حمائل ہو گئے۔ اس کا چہرہ حیا کے ریشمی سیاہ بالوں میں چھپ سا گیا تھا۔ میں دل پہ بوجھ لیے پھرتا رہا ہوں، اب ہار گیا ہوں، مجھے کہنے دو حیا، آئی لو یو حیا۔ اس کی آواز بوجھل سرگوشی میں ڈھل گئی، جبکہ حیا تو جیسے اس کے حصار میں قید بالکل گمسم کھڑی تھی۔ یقین نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، وہ خود اسے یقین دلا رہا تھا، مگر وہ بجائے خوش ہونے کے بکھر سی گئی۔ اس کی ہر زیادتی ایک ایک کر کے یاد آتی گئی، وہ بے نیازی، تیکھا پن، وہ سسک کر اسے گنواتی چلی گئی، روتی رہی۔ عادل اس کی ہر بات خاموشی سے سنتا رہا، اس کے چپ ہونے پر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ فرحت شاہ کا ایک قطعہ سنو گی؟ حیا کو اس پہ غصہ آیا، یہ اس کی بات کا جواب تھا بھلا، جبکہ وہ مسکراتا ہوا گنگنانے لگا۔ اپنا پن بھی اسی انجانے پن میں ہے، سارا علم اسی دیوانے پن میں ہے، یہ جو میں تم سے انجان بنا پھرتا ہوں، ساری بات اسی انجانے پن میں ہے۔ اب بتاؤ، ناراضگی ختم ہوئی؟ وہ اس کی سرخ ہوتی ناک دبا کر بولا۔ تو حیا نے خفیف سی مسکراہٹ سے سر جھکا لیا۔ آنٹی بتا رہی تھی تم نے عید کے لیے بالکل شاپنگ نہیں کی، جلدی تیار ہو جاؤ، آج تمہیں اپنی پسند سے مہندی لگواؤں گا اور چوڑیاں تو خود پہناؤں گا، اور کیا؟ وہ جو بہت دھیان سے اسے سن رہی تھی چونکی، اور بہت پیار سے دلہن بناؤں گا۔ اس کے شوق معنی خیزی سے بھرپور جملے نے اسے بری طرح بلش کر دیا، جب ہی اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑاتی تیزی سے نیچے چلی گئی۔ تم نے اب تک بچی کا نام نہیں رکھا، کوئی خاص وجہ؟ وہ لوگ شاپنگ سے واپس آ رہے تھے، حیا کی مرمری کلائیوں میں سرخ اور نیلی شعاعیں بکھیرتی چوڑیاں کھنک رہی تھیں، اور چہرے پہ بے پناہ آسودگی۔ جب عادل نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بالکل اچانک اسے دیکھا، جی وہ دراصل مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا نام رکھوں، ویسے بھی میں چاہتی تھی آپ اس کا نام رکھیں۔ عادل نے ہنکارا بھرا، کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر اسے دیکھ کر بولا تھا، حجاب۔ حجاب کا نام کیسا ہے؟ حجاب۔ حیا کے چہرے پہ تاریک سایہ لہرایا۔ نہیں، کوئی اور نام رکھ دیں۔ اگلے ہی لمحے وہ رخ پھیرتی ہوئی آہستگی سے کہتی، عادل شیرازی کو عجیب سی مجرمانہ احساس سے دوچار کر گئی۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان تکلیف دہ خاموشی کا وقفہ رہا۔ حیا، آئی تھنک تم مجھے دل سے معاف نہیں کر سکیں۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ تو پھر؟ بس یوں ہی۔ وہ جبراً مسکرائی تو عادل نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں ہی غلط تھا عادل، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ اسے شرمندہ دیکھنا حیا کو اچھا نہ لگا تو تیزی سے بات کاٹی۔ تو پھر ہماری بیٹی کا نام حجاب ہی ہوگا، ڈن؟ وہ مسکرا دی۔ تب عادل مطمئن ہوا۔ عادل مسلسل اچھے دنوں کی سہانی باتیں کرتا رہا، اور وہ خوش بھی تھی، مگر یہ بھی سوچ رہی تھی کہ بلا شبہ اس سے بھی غلطی کی تھی۔ ایک مشرقی اور مسلمان حیادار لڑکی کو بہرحال یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی غیر مرد سے یوں بے باکانہ اظہار کرتی پھرے۔ اسے یہ بات دیر سے سمجھ آئی تھی، مگر آ تو گئی تھی۔ اب عادل نے اپنی بیٹی کا نام حجاب رکھا تھا تو اس پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ اس کی تربیت کے ساتھ ساتھ اس کے نام کا بھرپور رقص اس کی شخصیت میں بھر دے۔ عادل نے اسے کچھ کہا، پھر اسے دیکھ کر مسکرایا، گو کہ اسے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اس نے اس کی مسکراہٹ کا ساتھ ضرور دیا کہ وہ جان گئی تھی اللہ نے غم کی اندھیری رات کے بعد خوشیوں کا سورج طلوع کر دیا۔ یہ عید اس کے لیے البیلی خواہشوں کی نوید لائی تھی۔